ہم یہاں ذکر پاک کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا، صالحین کا۔ اس محفل پاک کو سرکار سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت دی گئی ہے۔ دیگر اولیاء کے ساتھ ساتھ حضرت اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پاک بھی اس بزم نور کا حصہ ہے۔ میں چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ ان کا سب سے پہلا کمال یہ ہوتا ہے کہ ان کے عقائد بڑے پختہ ہوتے ہیں۔ نظریاتی طور پر اور فکری طور پر جو لوگ کمزور ہوتے ہیں اور جو ڈگمگاتے رہتے ہیں، اپنی زندگی میں استقامت اختیار نہیں کرتے، ان لوگوں کے لیے خاصا مشکل ہو جاتا ہے آگے چلنا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عقائد اہل السنہ پہ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، استقامت کے ساتھ رہیں، یہی راہ حق ہے، یہی راہ ہدایت ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں کا کمال یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ان کو انشراح صدر حاصل ہو جاتا ہے، ان کو قلبی طور پر اور ایمانی طور پر یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ ہم راہ حق پہ ہیں، پھر وہ بڑے وزادار ہو جاتے ہیں۔ ان کی طبیعت کے اندر سے جلد بازی، بے چینی، چنچل پن، اپنے آپ کو بتانا، اپنے آپ کو دکھانا، اپنے آپ کو سنانا، چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ بڑے وزادار ہو جاتے ہیں، ان کی شخصیات میں بڑا نکھار آ جاتا ہے۔ ہمارے دور کا آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی طبیعتوں اور مزاجوں کے اندر بہت زیادہ جلد بازی ہے۔ بہت سارے مسائل کے اندر بعض لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو ان کی شخصیت سے میچ نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے نا، آج سوشل میڈیا پہ معروف اور مشہور ہونے کے لیے لوگ ایسی حرکات کرتے ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ یار تو بڑا وزادار مسلمان ہے، تجھ سے تو یہ چیزیں زیبا ہی نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندے بڑے وزادار ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، وزادار ہوتے ہیں، عاجزی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ قربانی بھی دینی پڑے، احسار بھی کرنا پڑے، کسی جگہ اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو پیچھے کر کے بھی انہیں امت کو جوڑنا پڑے، چونکہ وزادار ہوتے ہیں، چونکہ طبیعت میں تحمل ہوتا ہے، چونکہ بردباری ہوتی ہے، لہٰذا وہ کسی کام سے بھی پیچھے ہٹتے نہیں ہیں۔ آپ مثال لیجیے امام حسن کی، یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھا کے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، یہ سردار ہے۔ جب مسلمانوں کی دو جماعتوں کے اندر اختلاف ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، تو یہ میرا بیٹا ان دونوں میں صلح کرائے گا۔ محبوب کریم نے مولا علی کی جماعت کو بھی شانوں والا کہا، مسلمان کہا، عظمتوں والا کہا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ صلح کرائے گا۔ پھر امام حسن نے صلح کرائی، لیکن کس طرح کرائی؟ آپ نے حکومت چھوڑ دی، اقتدار چھوڑ دیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ وزادار تھے، احسار کر کے، قربانی دے کے امت کو جوڑنا چاہتے تھے۔ آج تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ لڑ پڑتے ہیں نا، بالکل صحیح العقیدہ ہوتے ہیں،
مقاصد بھی ایک ہیں، تعلیمات بھی ایک ہیں، سب کچھ ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہوتے ہیں، مینجمنٹ کے معاملات، چیزوں کو جوڑنے کے معاملات، تنظیمی معاملات، ان کو لے کر کے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو مومن وزادار ہوتا ہے، ذرا ٹھہراؤ ہوتا ہے اس کی طبیعت میں، ذرا اطمینان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، ہمارے ہاں لوگوں کا خیال ہے کہ روب شاید کپڑوں کا ہوتا ہے۔ آپ نے بڑے مہنگے کپڑے پہن لیے، بڑی مہنگی گاڑی میں بیٹھ گئے، اور بڑے مہنگے آپ نے موبائل ہاتھوں میں پکڑ لیے، اب آپ بڑے شانوں والے ہو گئے۔ یاد رکھیے گا، روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب کردار کا ہوتا ہے، وزاداری کردار کی۔ میری طرف دیکھیں پیارے بھائی، اور بھیا چھوڑ دیں، دیکھیں نا وہی بات، پھر کیمروں والا جھگڑا۔ میں نے کہا کہ وہ تو ہوتا ہے سیاسی آدمی جس کا مقصد ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں، اگلی ٹکٹ میری بنتی ہے۔ تو ہمارا تو ایسا رویہ ہی کوئی نہیں۔ یہاں سے بھی دوست خاموش ہو جائیں جی، یہ چند دوست ہیں صرف، بالکل خاموش ہو جائیں۔ جہاں جگہ ملی اب آپ آگے نہیں آ سکتے، جہاں ہیں وہاں رک جائیں۔ یہ آپ کی بڑی محبت ہوگی، ماشاءاللہ تعداد بہت بڑی ہے، تو اور کھلی جگہ پہ انتظام ہو جاتا تو زیادہ اچھا تھا، پر اب جہاں جہاں ہیں وہاں وہاں ماشاءاللہ ٹھہرے رہیں تاکہ بات ہو سکے۔ وہ مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے کہا تھا کہ لوگ محفلوں میں آتے نہیں، میں نے کہا ہم سے تو سنبھالے نہیں جاتے۔ پتہ نہیں، ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ بلال صاحب بھی تشریف لے آئے، اور ماشاءاللہ برکت ہو گئی۔ تو جو عرض کر رہا تھا اس پر آپ غور فرمائیں گے، وزاداری، اللہ کے بندوں کے اندر وزاداری ہوتی ہے۔ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، آپ کا کردار عظیم ہو، آپ کے افکار مضبوط ہوں، آپ کی شخصیت کے اندر اخلاقی پہلو اتنے زیادہ اچھے ہوں، آپ دیانتدار ہوں، معاملہ فہم ہوں، تدبر والے ہوں، تو آپ محسوس کریں کہ آپ کا روب ہو جائے گا۔ بڑے سادے کپڑے پہنتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، پر جس گلی سے گزرتے تھے شیطان رستہ ہی بدل جاتا تھا۔ تو روب کپڑوں کا تو نانا ہوا، روب تو کردار کا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کریم جلوہ فراز تھے، تو ایک غلام آ گیا کسی علاقے سے ملنے کے لیے، تو حضور علیہ السلام کو اس نے دیکھا تو وہ کانپنے لگا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو روب عطا فرمایا، اور پھر یہ کہ عرب کے غلام ڈرا بہت کرتے تھے، وہ کانپنے لگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ کہنے لگا میں مدینہ منورہ کی سلطنت کے سربراہ کے پاس آیا ہوں تو ڈر لگتا ہے۔ تو محبوب کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور فرمانے لگے نہیں، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں کھجور کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی۔ تو بھائی وزادار بنے، اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ لائیں۔ ہماری جلد بازیاں، ہمارا بہت باتیں کرنا، ہمارا ذرا ذرا سی بات پہ چھلک پڑنا، ہمارا ذرا ذرا سی بات پہ شکوے کرنا، شکایتیں کرنا، وہ بھی برا ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی نہیں مانتا، یہ بھی دنیا دار ہے۔ اس سے انسان کی اپنی شخصیت کی وزاداری پر نقصان آتا ہے اور زد پڑتی۔ آپ کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ ہو، یہ اللہ کے بندوں کی شان ہے، یہ امام حسن کا پیغام ہے۔ اور چونکہ بات اعلیٰ حضرت بریلوی کی بھی کرنی ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سارے لوگ پیار نہیں کرتے، کچھ لوگ نا اختلاف بھی کرتے ہیں۔ یہ 100% نمبروں والا رواج پیدا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ 100% نمبر مجھے چاہیے، یہ بھی بات درست نہیں، اس میں بھی محسوس ہوتا ہے کہیں کوئی نقل شکل والا معاملہ ہے۔ 2-4 بندے مخالف ہوں تو نظر نہیں لگتی، 100% آپ کے حمایتی ہوں، کیوں بھائی 100% کیوں حمایتی ہوں؟ 100% دنیا تو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں مانتی، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی معاذ اللہ قائل نہیں، کفر کتنا ہے دنیا۔ تو یہ کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے سب کی گڈ بک میں آنے کی، ایسا نہیں ہوتا۔
اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کیونکہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہیں سکا کند، میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ بعض اوقات تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، تو ناراضگی اللہ رسول کے رستے میں ہو تو وہ اچھی ہوتی ہے۔ تو آپ یہ مت سمجھا کریں کہ بزرگان دین کو صرف لوگ اچھا ہی کہتے تھے، لوگ اس زمانے میں بھی تکلیف دیتے تھے، آج تک اپنی زبانوں کے تیر چلاتے، لیکن یہ اللہ والے وزادار ہوتے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ دیکھیے وزاداری حضرت مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذمہ داری تھی۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نا عصر کے بعد خطوط دیکھتے تھے۔ پرانے زمانے میں خطوط کو دیکھنا اور ان کے جوابات دینا یہ مستقل ایک مصروفیت تھی۔ انہی خطوط میں لوگ مسائل بھی پوچھتے تھے، انہی پر بعض اوقات استفتاء ہوتا تھا، انہی خطوط پر لوگ حال احوال دریافت کرتے تھے اور علماء بھی سوالات کرتے تھے۔ تو خطوط دیکھنا، پڑھنا، جواب لکھنا ایک کام تھا۔ عصر کی نماز کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پھاٹک پہ تشریف رکھتے تو خط مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے تو بہت سارے خطوط کے اندر بڑے بڑے خوبصورت القابات، پیاری باتیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر خیر ہوتی نہیں تو نکلے گی کہاں سے۔ تو ایک خط آیا تو انہوں نے معاذ اللہ بڑا برا بھلا کہا اعلیٰ حضرت کو، بہت ساری غلط باتیں اس کے اندر انہوں نے کی۔ تو جو عقیدت مند ہوتے ہیں، ارادت مند ہوتے ہیں، یقیناً ان کو برا لگتا ہے۔ حضرت ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بہت برا لگا، غصے میں آ گئے اور کچھ سخت جملے کہے اور کہا حضرت میں ان لوگوں پہ مقدمہ کروں گا۔ میں نے کہا جو لوگ وزادار ہوتے ہیں وہ پرواہ ہی نہیں کرتے، وہ پرواہ ہی نہیں کرتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان کو نہیں پرواہ ہوتی۔ جب آپ کو یہ طے ہو جائے کہ آپ کا رستہ حق کا رستہ ہے، آپ جس رستے پہ ہیں وہ درست ہے، آپ کو انشراح صدر ہے، پھر آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی آپ کو اچھا کہتا ہے کہ غلط کہتا ہے۔ آپ کا ضمیر آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ صحیح رستے پہ ہیں۔ پھر 100% لوگوں سے اچھا کہلوانا ضروری نہیں ہوتا۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، پھر ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ کہ حضور انہوں نے برا بلا لکھا ہے، میں ان پر مقدمہ کروں گا۔ قربان جائیں فاضل بریلوی کی سوچ پر۔ ذرا یہ وزاداری دیکھیے، یہ طبیعت کا ٹھہراؤ دیکھیے، یہ حسن معاملہ دیکھیے۔ فرمانے لگے ذرا وہاں اندر جائیے گا، وہاں کچھ خطوط الماری میں پڑے وہ بھی اٹھا کے لائیے۔ حضرت گئے اور وہ خطوط لائے تو ان پہ بڑے بہترین القابات لکھے تھے۔ کسی نے لکھا تھا اعلیٰ حضرت، کسی نے لکھا تھا مجدد دین و ملت، کسی نے لکھا تھا پروانہ شمع رسالت۔ بڑے بڑے بہترین القابات محبت والوں نے لکھ کر کے بھیجے تھے۔ اب ذرا آپ نے غور کرنا ہے بات پر، بھلا میں کیا کہنے لگا ہوں۔ ادھر سے گالیوں کا خط آیا ہے، مرید عقیدت مند شاگرد ناراض ہے، غصے میں۔ فاضل بریلوی نے محبت والے خطوط منگوا لیے اور ساتھ اعلیٰ حضرت مسکرا رہے ہیں۔ یہ کمال ہے، دین کے نام پہ کوئی برا کہے پھر مسکرانا، یہ کمال ہے۔ مسکرا رہے اور فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ انہوں نے گالیاں دی ہیں تو ان پر مقدمہ کرنا ہے۔ فرمایا یہ جنہوں نے القابات لکھے ہیں پہلے انہیں جائیدادیں بانٹو نا، انہیں تحائف سے نوازو۔ وزادار لوگ ہیں، ہر ایک کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی یہ شان ہوتی ہے، ان کی طبیعت میں وزاداری ہے۔ وہ سفر کا تعین کرتے ہیں، پھر عمر بھر سفر کرتے رہتے ہیں۔ وہ طے کرتے ہیں کہ میں نے اس رستے پہ چلنا ہے، روز ارادے نہیں بدلتے، روز پروگرام نہیں بدلتے، روز کوئی نئی پالیسی نہیں بناتے۔ وہ اپنی راہ کا تعین کر کے اس پر سفر کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جو لوگ مخالف ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے وہ بھی پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس استقامت ہوتی ہے، وزاداری ہوتی ہے، تحمل، بردباری ہے۔ آج ملت کے جوانوں میں جلد بازی ہے۔ میں کیسے آپ سے عرض کروں کہ بے چینی، بے قراری، فلاں معاملہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا، فلاں مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا، میرے فلاں کر دینے سے انقلاب کیوں نہیں آ رہا۔ اور بھائی رب کے بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ آہستگی سے چلتے ہیں، ان کا معیار ہی یہ ہے کہ کوئی کیسا بھی انہیں کچھ کہے
ان کی اپنی ایک طرز زندگی ہے، وہ اس کے مطابق وقت گزارتے ہیں۔ جب آپ عقائد و نظریات کے معاملے میں پختہ ہیں اور آپ صحیح رستے پہ، پھر آپ لوگوں کی شاباشی کا انتظار نہ کریں، آپ چلتے رہیں، کام کرتے رہیں، وقت گزرتا جائے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، پھر لوگ ملتے ہی گئے، پھر کارواں بنتا گیا۔ آپ چلیں، آپ رستہ طے کریں، آپ آگے بڑھیں، آپ کو رستے میں کئی لوگ ملیں گے جو آپ کے معاون بنیں گے، جو آپ کے ساتھ چلیں گے، دست و بازو بنیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سفر کا تعین کریں اور پھر آگے بڑھیں۔ ایک مقام ایسا آیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، اور اس محفل مبارکہ میں حضور بھی جلوہ فراز ہیں۔ تو ایک شخص آیا تو اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جناب صدیق اکبر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ نا چرب زبان ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں زبان کی، اور سامنے بعض اوقات شریف اور نفیس آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کی طبیعت کا تقاضا نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح سے جواب دے۔ دوسرے لفظوں میں عرض کروں تو وہ اس لیول پہ اتر نہیں سکتا، اس کے مزاج کی شرافت اور اس کی طبیعت کی مٹھاس اور اس کے اخلاق کی بلندی اسے اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس سطح پر اتر کر بات کرے، وہ کرتا نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ باتیں کیے جا رہا ہے، آپ سنتے جا رہے ہیں، وہ کیے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں سامنے والا جواب نہیں دے رہا، شاید اسے جواب آتا نہیں، اور میاں سن، کہنے والے تو کہہ ہی دیتے ہیں، سننے والے کمال کرتے ہیں۔ اصل اس کا کمال ہے جس نے تیری کڑوی کسیلی سنی ہے، وہ بڑا کمال آدمی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتا رہا، آپ سنتے رہے۔ جب اس نے سخت بات کی زیادہ ہی تو ایک آدھ جواب پھر آپ نے بھی دیا۔ جب آپ نے ایک آدھ جواب دیا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرماتے، حضور وہاں سے اٹھ کے چل دیے۔ یہ بات آپ نے سمجھنی ہے۔ سرکار جب اس جگہ سے نکلے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے آئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بڑی دیر سے باتیں کر رہا تھا، میں سن رہا تھا، لیکن حضور میں نے ایک جملہ کہا، آپ تشریف لے آئے، کرم نوازی فرمائے۔ پتہ ہے حضور نے کیا جواب دیا؟ محبوب فرمانے لگے، جب تک وہ باتیں کر رہا تھا اور آپ خاموش تھے نا، اللہ نے آپ کے سرانے فرشتہ کھڑا کیا ہوا تھا جو آپ کی طرف سے جواب دے رہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں صحابہ کہ ان پر جب کوئی تان کرے تو رب کے فرشتے جواب دیتے ہیں۔ کہا فرشتہ کھڑا تھا، جواب دے رہا تھا، تیری مدد ہو رہی تھی۔ یاد رکھ میرے بھائی، جب تک تو صبر میں ہے، جب تک تو وفادار ہے، جب تک تو سامنے والے کی کسی تلخی کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر رہا ہے، تیری مدد ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے تجھے تائید حاصل ہے۔ لیکن اگر تیری طبیعت میں بے چینی اور بے قراری آئی ہے اور ایک پوسٹ دیکھی اور تو نے 10 جواب لکھ دیے تو تیرا مخالف تو کامیاب ہو گیا، تجھے اس نے اصل کام سے نکال دیا، تیرا کام رک گیا۔ تو بھائی ہمیں تو بہت آگے جانا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اس طرح ذرا ذرا سی باتوں پہ رک جانا، ٹھہر جانا، یہ تو زیبا ہی نہیں اس آدمی کو جس نے منزل پکڑنی ہو، آگے جانا ہو۔ حضرت صدیق اکبر سے حضور فرمانے لگے، جب تک آپ خاموش تھے تو فرشتہ آپ کی جانب سے جواب دے رہا تھا، اور جب آپ نے بات شروع کی تو فرشتہ اٹھ کے چلا گیا تو میں بھی اٹھ کے آ گیا۔ تو بھائی اپنے کام پر توجہ دیں، نظریات پر توجہ دیں، اپنی ڈیوٹی صحیح کر کے کریں۔ آپ جس مقام پہ ہیں اس خدمت پر آپ استقامت لائیں، لیکن رستوں میں الجھ جانا، ذرا ذرا سی کسی نے شاباشی دے دی تو چل پڑے، اور کسی نے ذرا تنقید کر دی تو رک گئے، ایسے کام تھوڑی ہوتا ہے۔ آپ کو وفادار بننا ہے، آپ کو الجھنا نہیں۔ اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے تو بالکل نہیں الجھنا، جاہل سے الجھا نہیں کرتے، جاہل کو سلام کیا کرتے۔ قَالُوا سَلَامًا، ان کو کیا کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں بیچارے جن کو سارا دن بحث کرنے کا شوق ہے اور جاہل آدمی سے بحث کر رہے ہیں، پتہ نہیں کوئی اور کام نہیں ہے، جو حالات سے بحث کر رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
میرا کبھی علماء سے مکالمہ ہوا ہے نا کسی مسئلے میں، کسی فروعی مسئلے میں، کسی عالم کے ساتھ گفتگو ہوئی، تو کبھی انہوں نے میری رائے کو قبول کر لیا اور اپنی چھوڑ دی، اور کبھی میں نے ان کی رائے کو قبول کر لیا اور اپنی چھوڑ دی، یعنی کبھی وہ میری بات مان گئے اور کبھی میں ان کی بات مان گیا۔ خیر یہ بھی حوصلہ شاید اسی وقت ہی تھا، اب تو یہ بھی مشکل ہے الا ماشاءاللہ فروعی مسائل میں۔ فرماتے ہیں کہ عالم سے جب بحث ہوئی، گفتگو ہوئی، مکالمہ ہوا، تو کبھی وہ جیت گئے اور کبھی میں، لیکن فرمایا کرتے تھے جاہلوں سے جب بھی بحث ہوئی ہے نا جاہل ہی جیتے ہیں، جاہلوں سے جب بھی بحث ہوئی ہے فتح جاہلوں کی ہوئی ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں دلیل کیا ہوتی ہے، اسے خبر ہی نہیں کہ آپ کو اصول بیان کرنا ہے تو اس کے ضابطے کیا ہیں، تو جاہلوں سے الجھتے پھرتے ہیں، بحث کرتے پھرتے۔ اب تو وقت آگے نکل گیا، اب تو بات آگے بڑھ گئی ہے، اب تو ہمیں چیزوں کے اندر مزید برکت لانی چاہیے۔ آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا، ہر سال ہی دوست آ کے پوچھنے لگتے ہیں میلاد کرنا جائز ہے، تو میں کہتا ہوں خدا کے بندے اب تو صدیاں بیت گئیں، اب تو یہ بتایا کر کے پوچھا کر کے اس میں زیادہ خلوص کیسے پیدا ہو سکتا ہے، اب یہ پوچھا کر کے بھلا کون سا درود پاک پڑھوں تو رنگ زیادہ انوار و تجلیات والا ہو سکتا، اب تو یہ پوچھا کر کہ میں میلاد شریف کا لنگر اگر وضو کر کے پکاؤں گا تو زیادہ برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اب آپ آگے بڑھیں، آپ تو اس امام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو، لیکن ساری زندگی ابحاث میں گزار دینا اور اپنا کام نہ کرنا، آگے نہ بڑھنا، اور پھر جہلاء سے بحث کرنا۔ وہ بزرگوں نے ایک بڑی خوبصورت سی بات لکھی ہے، کہتے ہیں گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی، گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے، گدھا کہتا تھا کالا ہے، گھنٹوں بحث ہوتی رہی، شیر کی عدالت میں مقدمہ چلا گیا، گھوڑے نے جا کے کہا بادشاہ سلامت بتائیے گا بھلا آسمان کا رنگ کیا، اس نے کہا نیلا، تو کہا میں بھی اس گدھے کو یہی سمجھا رہا ہوں، یہ مانتا ہی نہیں، کہتا نہیں کالا ہے، تو بادشاہ سلامت کہنے لگے اچھا تو یہ کالا کہہ رہا تھا پھر کیا ہوا، کہ حضرت گھنٹوں بحث ہوئی، تو شیر کہنے لگا بات گھوڑے کی ٹھیک ہے اور عمر قید کی سزا بھی گھوڑے کو ہے، اس نے کہا بھی یہ کیا فیصلہ ہوا، بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے، اس نے کہا سزا اس بات کی نہیں دی کہ تیری بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے، سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی ہے، تو سمجھ نہیں آئی، گدھا ہے، گدھوں سے بھی کبھی بحث ہوتی ہے۔ اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچائیں، نتیجہ خیز کام کریں، ضروری ترین کام کریں، کاموں کی تقسیم کریں، اہم ترین کام زندگی میں کریں، الجھے نہیں۔ آپ کو انشراح صدر حاصل ہے تو پھر آپ آگے بڑھیں، پھر نہایت خوبصورتی سے، نہایت ٹھنڈک سے، نہایت اطمینان سے، تھوڑا کریں لیکن ستھرا کام کریں، مختصر کریں لیکن خوبصورت کر کے کریں۔ دیکھیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھتے تھے تو ٹیک لگا کے ستون کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، سورج نکلنے تک لوگوں کو علمی مسائل بتاتے تھے، گفتگو کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ ہمارے تمام اسلاف کا یہی طریقہ رہا، تربیت کرنا، وقت دینا، ٹائم دینا۔ اولیاء اللہ کو لوگوں نے بڑے بڑے اعتراضات کیے لیکن ان کی زندگی تھی خوبصورت، وہ پرواہ نہیں کرتے تھے، کہتے تھے ہمارا ایک مشن ہے، ہمیں اپنے مشن پر چلنا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ سب نے سن رکھا ہوگا، وہ بادشاہ بھی تھے وقت کے اور اللہ کے کامل ولی بھی تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ یاد کرا دیا جناب عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں، اور 39-40 سال عمر پائی ہے، لیکن ہر وقت کام، ہر وقت ڈیوٹی۔ آپ کو پتہ ہے لہر جہاں رک جائے پھر لہر نہیں رہتی، لہر اتنی دیر لہر ہے جب تک چل رہی ہے، انسان بھی اتنی دیر تک قیمتی ہے جب تک کام کر رہا ہے، وہ خدمت کر رہا ہے، جہاں وہ رک گیا ختم ہو گیا۔ زندگی بھر کام کریں، عمر بھر ڈیوٹی کریں اور کچھ نہ کچھ کرتے چلے جائیں، لیکن الجھاؤ سے بچ کے وزادار ہو کر اپنے وجود کو نفع بخش بنا کے اس سے کوئی کام لے لیں۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے تو اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے. ایک بزرگ فٹ پاتھ پہ سو رہے تھے, آپ کا پیر ان بزرگوں کے پاؤں پہ آ گیا. تو آپ کو پتا ہے یہ اچانک ٹکر ہو جائے نا موٹر سائیکل کی کسی سے تو بولتے ہیں آپ اندھے ہیں. حالانکہ اندھا آدمی موٹر سائیکل تو نہیں نہ چلا سکتا. یہ بطور اعتراض کے اور طنز کے لوگ بات کرتے ہیں. تو بزرگوں کے پیر پہ پیر آیا تو کہنے لگے آپ اندھے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز مسکرائے. یہاں مسکرانا کمال ہے, یعنی وقت کا بادشاہ. یہاں تو جناب ماں بدولت کو کہہ دیے, یعنی مجھے ہی کہہ دیے. آپ کو میری شان کا نہیں, اور سب کی کچھ نہ کچھ شان ہے, سبھی کا کچھ نہ کچھ مرتبہ ہے, سبھی کچھ نہ کچھ مقام رکھتے ہیں. پیر پہ پیر آ گیا, بزرگ کہتے ہیں آپ اندھے ہیں. قربان جائیں رب کے بندوں کی شان کے. فوراً بول پڑے, کہنے لگے نہیں مجھے نظر آتا ہے. وہ جو قریب لوگ تھے انہوں نے تلواریں نکالنی. کا تمہیں کیا ہوا حضرت, انہوں نے آپ کو اندھا کہا ہے. فرمانے لگے نہیں انہوں نے تو نہیں کہا. کہا جناب کہا ہے. فرمایا وہ تم سے باتیں کر رہے تھے مجھ سے کر رہے تھے. کہا باتیں تو آپ سے کر رہے تھے. فرمانے لگے انہوں نے اندھا نہیں کہا, انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے. انہوں نے پوچھا ہے آپ اندھے تو نہیں. تو میں نے کہا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ سوالات کے جوابات ہوتے ہیں, اس پر جھگڑے نہیں ہوتے. بھائی وزادار بنے, اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لائیں. اولیاء اللہ کا کمال یہ تھا کہ ان کی زندگیوں میں ٹھہراؤ تھا. پتے کھا کے گزارا ہے پھر بھی وزادار ہے. 4 لوگ بیٹھے ہیں تو پڑھا رہے ہیں, وہ 4000 بیٹھے ہیں تو پھر بھی خدمت کر رہے ہیں, ڈیوٹی کر رہے ہیں. مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا, آج کل تو ہم سارے اپنی اپنی خدمتیں بتا رہے ہیں. آپ کسی سے ملیں وہ آپ کو بتائے گا سب سے زیادہ خدمت میں ہی کر رہا ہوں, فلانا بھی میں نے کر دیا, فلاں بھی میں نے کر دیا, فلاں بھی میں نے کر دیا. ہم چما دیگرے نیست, یہ مزاج یہ چھلکتا ہے, اس سے انسان کی تربیت رک جاتی. آپ کو بتانا نہ پڑے. خوشبو بتایا نہیں کرتی, خوشبو تو آیا کرتی ہے. اگر خوشبو ہے تو پھر وہ آئے گی. پہلے تو تعین کرے, عقائد میں انشراح صدر ہو, پھر طے کریں کیا کرنا ہے. اور پھر آپ پوچھیں گے جی کرنا کیا چاہیے, تو یاد رکھیے گا ہمیں ضروریات کا پتہ ہوتا ہے, ہر جگہ کس چیز کی ضرورت ہے, ضروریات کا پتہ ہوتا ہے. آپ کو یہ ضرورت تھام لیں, کوئی ایک مسجد میں جھاڑو لگانا بھی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی سعادت, یہ بہت بڑا برکت کا کام. رستے سے کنکر اٹھانا بھی بڑا کمال کام ہے. اگر سعادت حاصل ہو, کچھ نہ ہو سکے تو حضور نے فرمایا مسکرا کے مل ہی لیا کرو, اللہ صدقے کا ثواب عطا کر دے گا. لیکن کچھ کریں تو صحیح بھائی, کچھ اپنی زندگی میں اپنے وجود سے کچھ نفع تو لے. نشستن گفتن برخاستن, بیٹھے باتیں کی اٹھ کے چلے گئے, بس یہی سارا کچھ ہے. آپ اور میں زندگی میں تعین کریں, راہ اختیار کریں کہ ہمیں اس رستے پہ چلنا ہے. پھر آپ چلتے رہیں, منزل آ جائے گی, وقت آ جائے گا. وہ کسی علاقے کے اندر نا ایک بیماری ہر سال پھوٹ پڑتی تھی, ہر سال. تو علاج نہیں ہو پاتا تھا, بہت سارے لوگ اس بیماری سے مر جاتے تھے. تو اطباء ڈاکٹرز یہ کہتے تھے کہ یہ جو 4 پہاڑ ہیں نا اوپر نیچے, ان کے اوپر ایک جڑی بوٹی ہے 4 پہاڑوں کے اوپر, اگر وہ کسی طریقے سے مل جائے نا تو اس بیماری کا علاج ہو سکتا ہے. لیکن اب وہ پہاڑ اتنے بڑے, وہاں پاؤں کون رکھے, راستہ ہے کوئی نہیں, ایک پہ چڑھنا بڑا مشکل, اور اوپر نیچے 4 پہاڑ, کوئی توجہ نہیں کرتا تھا. ایک آدمی نے اوزار پکڑے, بس میری بات کافی مکمل ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تھوڑی توجہ کریں, 2-1 باتیں بس میں سمیٹنے لگا ہوں. ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ ایک ہی آنسو میں کہہ دیا جائے درد دل, طوفان بیجا لانے سے بھی ہے چشم فائدہ, 2 اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں تو آپ تھوڑا موقع دیں, اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. میں نا کچھ دوستوں کو چلہ بھی بتاتا ہوں کبھی کبھی, پر ایک ہی چلہ ہے میرے پاس, زیادہ نہیں. مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت کچھ بتائیں, تو میں کہتا ہوں 20 منٹ موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا, تو وہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں, جیسے آپ نہیں ہو گئے سارے, بس مسکراتے ہیں. وہ بھائی تھوڑا سا موقع دینا چاہیے بات کرنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. توجہ فرمائیے گا بات پر, غور کیجئے گا کیا عرض کرنے لگا. وہ اوپر نیچے 4 پہاڑ کون چڑھے گا, کون جائے گا؟
تو ایک صاحب نے ہتھوڑا پکڑا، اوزار پکڑے اور ایک پہاڑ کو کاٹ کے سیڑھیاں بنانی شروع کر دی۔ اب جب آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ڈھیر سارے لوگ آتے ہیں حوصلہ شکنی کرنے کے لیے، یہ نہیں ہو سکتا، تجھے نہیں پتا، یہ دور نہیں، اب ان چیزوں کو کون پوچھتا ہے، کرتے ہیں لوگ۔ اسے بھی آ کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ نہیں 4 پہاڑ کیسے سیڑھیاں بنے گی، چھوڑ دے، تو کس چکر میں پڑ گیا ہے۔ جو آتا حوصلہ شکنی کرتا، وہ کہنے لگا یار مجھے کرنے تو دو نا۔ ساری عمر لگا دی۔ پیارے بھائی سننا، چھوٹے بھیا ادھر میری طرف دیکھنا، اللہ تعالیٰ آپ کو صلاح، سنو بات سنو۔ ساری زندگی لگائی اس نے، پر 2 پہاڑوں میں سیڑھیاں بنی تھیں، موت کا وقت آ گیا۔ وہ جو تنقید کرنے والے تھے پھر آگے کہنے لگے کیا ملا تجھے، رستہ تو بن نہیں سکا پہاڑ پہ چڑھنے کا، تیرا وقت آ گیا۔ کہنے لگا تمہیں پتہ ہی نہیں میں کامیاب کتنا ہوا ہوں، میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ کہ وہ کس طرح؟ کہنے لگا میں نے آدھا رستہ تو آسان کر دیا ہے نا، اب جو میرے بعد آئے گا اسے 0 سے شروع نہیں کرنا پڑے گا، وہ تیسرے پہاڑ سے شروع کرے گا۔ ہم آدھا کام تو کریں، چلیں اگلی نسل آدھا کر لے گی، کوئی خدمت تو کریں، کوئی ڈیوٹی تو کریں۔ آپ بخاری شریف دیکھیے، ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی۔ اللہ اکبر! آج ہمارے ہاں کیا قدر ہے مسجد کے خادم کی، لیکن وہ حضور کی مسجد پاک کی نوکری کرتی تھیں۔ اس خاتون وہ علیل ہو گئیں تو اللہ کے محبوب تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، پھر ان کا وصال ہو گیا۔ صحابہ نے رات کے وقت حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ جانا، ان کی تدفین کر دی گئی۔ صبح محبوب تشریف لائے تو فرمایا یہ تازہ قبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور وہ خاتون وصال کر گئیں، کہا مجھے بتایا نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام میں تھے، ہم نے تکلیف دینا مناسب نہ جانا۔ رسول کریم قبر پہ کھڑے ہیں، فرمایا صفیں بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ ویسے تو دوبارہ جنازہ پڑھنا جائز نہیں، پر ہمارے فقہاء نے لکھا ہے اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو پھر پڑھا جا سکتا ہے، اور حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے۔ فرمایا آؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں۔ نبی کریم نے دوبارہ جنازہ پڑھایا۔ کیا خوش نصیب ہے وہ خاتون، اور کیا اس کی قبر میں نور پھیلا ہوگا۔ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا، کیوں؟ خدمت کرتی تھی، مسجد میں ڈیوٹی کرتی تھی۔ میرے عزیز کوئی کام تو کرے، کوئی اپنے ذمہ ڈیوٹی تو لے، پھر نہایت وزاداری سے آگے بڑھے، جو ہلاک کی پرواہ نہ کرے، بلا وجہ کی ابحاث میں نہ الجھے، اپنا کام کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، اتنا کام کریں کہ وقت آخری آ جائے۔ امام مسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو حدیثیں تلاش کر رہے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے آخری وقت تک کوئی نہ کوئی خدمت کی، کوئی نہ کوئی ڈیوٹی کی، کوئی نہ کوئی کام کیا۔ ہم بیٹھ کے شکوے کرتے ہیں، ہم بیٹھ کے بحث کرتے ہیں۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ آؤ اپنے اپنے حصے کی کوئی ڈیوٹی کرے، کوئی کام کرے، کوئی خدمت کرے، اور وفاداری کے ساتھ کرے، اور جو کام کر رہا ہے اس سے الجھے بغیر کرے۔ پتہ ہے آپ ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہوتی ہے ہمیں۔ مسجد آپ تعمیر کر رہے ہیں تو بانی مسجد میں ہو سکتا ہے پیر صاحب کا، علامہ صاحب کا نام ہی لکھا ہو، لیکن اس میں ضرورت ہے اینٹیں لگانے والے کی بھی، اس میں ضرورت ہے پتھر لگانے والے کی بھی، اس میں دروازے لکڑی کے لگانے والے کی بھی ضرورت ہے، الیکٹریشین کی بھی ضرورت ہے، اس میں ساؤنڈ سسٹم سیٹ کرنے والے کی بھی۔ تو ان ساری چیزوں سے مل کے خوبصورت مسجد تیار ہوتی ہے۔ تو بھائی یہ گلدستہ بنتا ہے، انسان انسانوں سے مل کے چلتے ہیں، کام کریں اور دوسرے کی ضرورت کو بھی محسوس کریں کہ وہ بھی جو کام کر رہا ہے وہ کام بڑا شان والا ہے، اسے بھی کرنا چاہیے۔ اور آیت کا آخری حصہ چند منٹ آپ کے لوں گا۔ فرمایا والذین
यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा। दिन अल्लाह वालों का इस तरह का होता है कि वज़ादारी से चलते हैं, जाहिलों से उलझाव पैदा नहीं करते, और रात उनकी ऐसी होती है कि अपने रब के लिए रात सजदा करते हुए गुजारते हैं और क़याम करते हुए गुजारते हैं। हमारी ना रातें भी मोबाइलों पे गुजरने लगी। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, कोई भी आप काम करें ना ज़िंदगी में, अगर उसमें अल्लाह की मदद शामिल ना हो तो वो काम पाया तकमील तक नहीं पहुंचता, उसमें बरकत नहीं होती। काम पाया तकमील तक वो पहुंचता है जिसमें अल्लाह ताला की मदद शामिल होती है, ताईद बारी ताला जब नसीब होती है। याद रखिएगा और समझ लीजिएगा इस बात को कि सबसे पहले ये देखें कि हम जो कर रहे हैं इसमें अल्लाह की मदद आएगी, और जब रब करीम की मदद आती है फिर तो रास्ते खुलते चले जाते हैं। फिर आप यकीन करें कि मेरी तरह के बिल्कुल बेकार और निकम्मे लोग, वो भी कुछ थोड़ा बहुत कोई बात कर लेते हैं, किसी को कुछ समझा लेते हैं, कोई काम कर लेते हैं। कब? जब अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, उसका फजल और उसका करम शामिल हाल। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए मुसल्ले को आबाद करना है, उसके लिए तन्हाई में इबादत करनी है। आपको पता है तन्हाई की नेकी असल नेकी होती है। हज़रत सौबान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये भी सियासता में मौजूद है, फरमाया क़यामत के दिन कुछ लोग तहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आएंगे। तहामा सफ़ेद पहाड़ था बहुत बड़ा, इसके बराबर नेकियां लेके आएंगे, लेकिन अल्लाह इनकी नेकियां हवा में उड़ा देगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी गलती क्या है? फरमाया ये लोगों के सामने तो नेकी करते थे पर तन्हाई में गुनाह करते थे। अगरचे अंबार है, पहाड़ है नेकियों, लेकिन अगर तन्हाई पाक नहीं है तो फिर वो नेकियां जाया कर दी जाती हैं। अपना मुसल्ला आबाद करें, नवाफिल पढ़ा करें। आज बड़ी दीदा दलेरी से लोग कहते हैं वो नफल ही है ना भाई, ना पढ़े तो क्या हरज है, असर की पहली 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, पढ़ लें तो सवाब है, न पढ़े तो गुनाह नहीं। मैंने कहा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर अगर पढ़ें तो फिर क्या मिलता है? नफल पढ़ने से मिलता क्या है? तो बुखारी मुस्लिम की सही हदीस है, हुजूर ने फरमाया कसरत से नफल पढ़ो, रब कहता है मैं तुम्हारे हाथ बन जाऊंगा, कान बन जाऊंगा, आंखें बन जाऊंगा। ये मिलता है नफल पढ़ने से, अल्लाह की मदद हासिल होती है। असर की पहली 4 रखते हैं, कुर्बान जाए, जो असर की पहली 4 रखते पढ़े उसे नबी करीम की दुआ मिलती है। दुआएं कराते हो ना, शेख दुआ करना, हजरत दुआ करना, बुजुर्गों दुआ करना, वाली साहब दुआ करना। हमारे भाई ने आज अपने वाली साहब की दुआ भी इसमें रखी है। दुआएं कराते हैं, नबी करीम ने दुआ दी, कहा ए अल्लाह जो असर से पहले 4 रखते पड़े उस पे रहम फरमा। तो बताओ ना फिर नबी पाक की दुआ का कितना असर होगा। शर्त यह है कि एक तो जिंदगी के अंदर हम इस तरह करें कि कोई इंशराह सद्र के साथ कोई अपने वजूद से काम ले, कोई खिदमत ले, कोई ड्यूटी करे, और फिर उस पर ये कि परवाह नहीं करें, निहायत वज़ादारी से, सलीके से, ठहराव से, इत्मीनान से आगे बढ़े, किसी जाहिल से उलझाव पैदा न करें, बिला वजह की अभास में ना उलझें, और फिर अपना मुसल्ला आबाद करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बदर वाले दिन सफ़ें भी सीधी कराई थी, सहाबा को जंगी उसूल भी समझाए थे, और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने वो सारे तरीके बताए थे जो जंगी हिकमत अमली से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन फिर हुजूर ने खुद सारी रात मुसल्ले पे गुजारी थी, अल्लाह से मदद का सवाल किया था, इसलिए कि जब करीम की मदद शामिल हाल होती है फिर बड़ा फजल होता है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, सारी मेहनत करते हो, जद्दोजहद करते हो, कोशिश करते हो, असबाब जमा करते हो, ये भी गौर किया करो कहीं अल्लाह की मदद तो नहीं नाराज हो गई, कहीं उसकी रहमत तो नहीं रूठ गई। अगर वो वाला मामला बन जाए तो फिर तो बड़ा बड़े लोगों के पास वसाइल होते हैं, बड़ी बड़ी सलाहियत होती है, कुछ भी नहीं होता। काम तब होता है जब इंसान को अल्लाह की मदद नसीब हो, फजर की नमाज में वक्त पर पहुंचा करें,
جماعت کے ساتھ نماز کو پڑھا کریں، اپنی عبادات کو مضبوط کریں، اپنی رویوں کو مثبت کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے، گفتگو کے دوران کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل سنیں جی سنیں، ایک منٹ۔ کہتے ہیں دوست آپ سے مرید ہونا چاہتے ہیں، میں گناہگار آدمی ہوں، مجھ سے مرید ہو کے آپ کیا کریں گے؟